اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 38 سے آج ہم پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ جیسا کہ پچھلی کلاس میں بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 37 پر پہلا رکوع ختم ہو گیا، پہلا خطبہ ختم ہو گیا 5ویں رکوع پر، اور اب دوسرا خطبہ شروع ہوا۔ اس دوسرے خطبے کا موضوع کیا تھا؟ میں نے تعارف میں بتایا تھا، تبوک کی تیاریاں، ٹھیک ہے۔ اس کا زمانہ تبوک کی تیاریوں کے دوران کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما کیا ہو گیا ہے، کیا مسئلہ ہے، لکم تمہیں، ما لکم تمہیں کیا مسئلہ ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اذا جب کیلا کہا گیا، لکم تم سے، انفرو نکلو، نون فعل نفر ہوتا ہے بندہ بھی، اور نفر نکلنے کو بھی کہتے ہیں۔ نفری کا لفظ اردو میں بھی تو استعمال کرتے ہیں نا، کتنی نفری تھی فوج کی، تو مطلب کہ کتنا لشکر تھا، تو نکلنے کے لیے بھی انفرو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انفرو نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ ثقلتم، بوجھل، ثقل سے ہے، سے قاف لام، ثقل، ثقل بوجھ کو کہتے ہیں۔ کشش ثقل، وہ کشش جو کسی جسم کے وزن کے اگینسٹ ہوتی ہے، زمین کی گریوٹی کی فورس کو اردو میں ہم کشش ثقل کہتے ہیں، تو وزن کے اگینسٹ ہوتی ہے نا یہ کشش، اسی لیے اسے کشش ثقل کہتے ہیں۔ ثقلتم، تم بوجھ سے جھکے ہوئے ہو، بوجھل ہو، الی الارض، زمین کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثقلتم الی الارض، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں جب یہ کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، جنگ کے لیے نکلو، تو تم زمین کی طرف جھک کر اسے چمٹ گئے جیسے تم پر بڑا بوجھ ہو۔ سب مومنین کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک تعدیبی جملہ کہا جا رہا ہے۔ اگرچہ تبوک میں مومنین نے بہت جو ہے وہ جانثاری دکھائی، تو یہاں یہ بات میرے خیال میں بطور تربیت کہی جا رہی ہے، کیونکہ جب ہم تبوک کے حالات دیکھتے ہیں نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تبوک میں لوگ بڑی جانثاری کے ساتھ حاضر ہوئے۔ صرف جو منافق گروہ تھا نا بیچ میں، اس نے رونا پیٹنا ڈالا ہوا تھا اندر اندر، وہ بھاگ رہے تھے۔ تو یہاں تو مومنوں سے خطاب ہے، تو یہ خطاب پھر کیوں ہوا؟ غالباً ہمیں تعلیم دینے کے لیے اور صحابہ کا جذبہ بھی بڑھانے کے لیے، کہ جب اللہ کی راہ میں نکلنے کا حکم ہو تو اس وقت پھر کوئی کام، کوئی بہانہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ بوجھل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ذمہ داریوں کی وجہ سے نہ نکل سکنا۔ تو عام حالات میں تو یہ جائز ہے کہ اگر کوئی شخص مجبور ہو، گھر میں اکیلا ہو، یا جو ہے جیسے بوڑھے والدین کا خدمت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ ایک صحابی آئے تھے نا احد میں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، مگر میری ماں بوڑھی ہے، تو میرے سوا کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جائیں اپنی ماں کی خدمت کریں، کیونکہ احد کے لیے اتنی بڑی نفری کی ضرورت نہیں تھی۔ مگر جب اعلان عام ہو جائے جنگ کے لیے، تو پھر یہ ایکسکیوز پیش نہیں کیا جا سکتا، پھر ہر ایکسکیوز سائڈ پر رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب تم زمین سے چپکے جا رہے ہو کہ ہم پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، تو یہ بات ایمان کے دعوے کے منافی ہے۔ اَرَضِیتُم، کیا تم راضی ہو گئے، تم نے پسند کر لیا، رضا سے ہے نا، ریزواد واو ریزواد، یہ رضا کیا ہوتا ہے؟ پسند کرنا۔ اَرَضِیتُم، کیا تم راضی ہو گئے، تم نے چن لیا، تم نے پسند کر لیا، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، من الآخرتی، آخرت پر، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں چن لیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ جو شخص چاہے کتنے ہی روزے نمازیں پڑھتا ہو، جب عام ضرورت ہو قوم کو اور وہ حاضر نہ ہو، تو وہ مومنین میں شامل نہیں ہے، کیونکہ منافق کا طریقہ ہے۔ ایک تو دیکھیں نا عام حالات ہیں،
جیسے آج کل کے حالات ہے، فوج نمٹ رہی ہے حالات سے، اس وقت لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. کچھ صورتوں میں اللہ کی راہ میں جنگ کرنا فرض کفایہ ہوتا ہے، جیسے یہ امن کی حالت ہے، ایک گروہ یعنی ہماری آرمڈ فورسز لڑ رہی ہے، کافی ہے، ہم سب ان کی طرف سے بدیو ذمہ ہیں. لیکن اگر جنگ لگ جائے اور حکومت کی طرف سے حکم آئے کہ ساری یوتھ جو ہے وہ آ جائے جنگ کے لیے، تو پھر سب کو جانا ہی ہوگا. پھر یہ ایکسکیوز پیش نہیں کیا جا سکتا کہ جی گھر میں کون رہے گا، بچے چھوٹے ہیں، بیوی بیمار ہے، اماں ابا بوڑھے ہیں، نہیں، کوئی پھر بات باقی نہیں رہ جاتی، پھر جانا ہی جانا ہے. اور اگر اسلامی حکومت کی طرف سے اعلان ہونے پر کوئی شخص نہیں جاتا تو اس کے ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ اردو انگلش میں بھی آپ وہ بچپن میں وہ پڑھتے ہیں نا کہانی، اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ. تو وہ کون سا مومن ہے جو مشکل وقت میں مومنوں کو چھوڑ کر گھر میں بیٹھا ہے؟ لہٰذا اللہ نے براہ راست کہا کیا تم نے آخرت پر دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ اسی پر پھر یہ فتویٰ دیتے ہیں علماء کرام کہ اگر اسلامی حکومت کی طرف سے عام لام کا حکم جاری ہو، یعنی عام بھرتی کا، کہ بھئی سب آ جائیں، اور اس جہاد میں وہ جو جنگ کفر اور اسلام کی ہو اس میں جانے کے لیے اسلامی حکومت کے اس حکم پر جو لوگ عمل درآمد نہ کریں تو نہ ان کی ایمان کا اعتبار ہے، نہ وہ مومن مانے جائیں گے، اور نہ ہی ان کے جو نیک اعمال ہیں ان کا بدلہ انہیں ملے گا. کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں تو اپنے دنیا کی زندگی کو آخرت پر چن لیا. یہ جو اب ظاہر ہے پاکستان کے لیے ہم کرتے ہیں تو اب تو اسلام میں وہ نہیں ہے کہ اسلام کے لیے ہم جنگی لڑتی ہیں جیسے پہلے تھی. اب جو پاکستان کے لیے جو لڑے گا وہ اسی راہ میں جائے گا کہ نہیں؟ پاکستان اسلامی ملک ہے یا نہیں ہے؟ اسلامی ملک تو ہے، لیکن دیکھیں نا شر کی وجہ سے کرتے ہیں ہم جنگی وغیرہ. یہ نہیں، شر کس کے خلاف ہے؟ اسلام ہی کے خلاف ہے نا. آپ اس وقت پوری دنیا کے حالات اٹھا کر دیکھیں، سوائے اسلامی ممالک کے کوئی شر کا شکار نہیں. جتنے مسائل ہیں جنگ کے صرف اسلامی ممالک ہی کے سر پر مسلط کیے گئے. ساری پلاننگ ہے، اندھے کو بھی نظر آتی ہے مگر ہم آنکھیں رکھ کر بھی دیکھنا نہیں چاہتے. آپ اسلامی ملک میں بیٹھے ہیں، بے شک یہاں گورنمنٹ اسلام کے مطابق نہیں چل رہی، اس میں ہماری اپنی کوتاہی زیادہ ہے، ہم لوگ خود نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، تو اس پاکستان کی افواج اسلامی افواج ہی ہیں. کسی مسلم ملک کے خلاف آپ نے پاکستان کی فوجوں کو لڑتے ہوئے دیکھا؟ پاکستان کی افواج کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، اسرائیل کے خلاف لڑے، ساری جنگیں بھارت کے خلاف لڑنا پڑی، مجبور کیے گئے. تو ایک اسلامی ملک کے دفاع کے لیے ہی لڑ رہے ہیں وہ. آج آپ یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں آرام اور سکون کے ساتھ، تو کریڈٹ تو پھر فوج کو ہی جاتا ہے، ان کی وجہ سے امن و سکون ہے. تو لہٰذا یہ اسلام کے دفاع ہی کے لیے ہے. سوالات نا آخر میں رکھا کریں. فما تو نہیں متاع سامان الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا، پھر آخراتی آخرت کے مقابلے میں الا مگر قلیل تھوڑا. دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم حیثیت ہے. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آخرت میں جب ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں جو ہم نے اکٹھا کر رکھا تھا قیمتی سے قیمتی سامان، وہ آخرت کی ادنا سے ادنا چیز کے مقابلے میں بھی حیثیت نہیں رکھتا. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو سب سے کم ترین درجے کا جنتی ہوگا، جو کچھ اسے بھی ملے گا دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ نے اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھا. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہم اپنے آرام کے لیے، آسائش کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو آخرت میں جا کر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ دنیا کی زندگی کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں. ہم بارہا پڑھ چکے ہیں کہ آخرت میں قیامت کے دن یہ ڈسکشن ہوگی کتنے دن رہے دنیا میں، تو جواب آپس میں دیں گے کہ چند لمحے رہے. کوئی کہے گا کہ نہیں میرا خیال ہے ایک دن رہے، تو ایک جو بڑا عقل مند ہوگا وہ کہے گا دن کا ایک پہر گزار کر آئے. تو یعنی اتنی حقیر لگے گی یہ زندگی اس وقت. تو یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ دنیا میں جن چیزوں کے حصول کے لیے ہم اللہ کے احکامات کو بھولے بیٹھے تھے، روز قیامت ہمیں اندازہ ہوگا کوئی کتنی ہی حقیر چیزیں تھیں، اور دنیا کی اس پوری زندگی کی آخرت کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اگر کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے تو کتنا پانی لے لے گا سمندر کا؟ صحابہ نے کہا جی ایک قطرہ، دو قطرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ایک یا دو قطروں کو جو نسبت سمندر کے ساتھ ہے، دنیا کو آخرت کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں ہے، وہ نسبت بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے، اور نعمتیں لامحدود ہیں، اور نعمتیں بھی دائمی اور ابدی ہیں.
اور دنیا میں یہ خصوصیات نہیں پائی جا سکتی. آپ کوئی بھی نعمت پالیں، آپ انتہائی حسین ہو تو کتنے عرصہ حسن و جمال رہے گا. آپ کو دولت مل جائے کتنا عرصہ رہے گی، اور آپ خود دولت کے استعمال کے لائق کتنا عرصہ رہیں گے. ڈیڑھ عمر میں جا کر تو امیر سے امیر آدمی کا پیسہ کہاں لگتا ہے ہاسپٹلز میں. ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہے نا. غریب بھی بیچارہ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹروں کے دھکے کھاتا ہے، اور امیر بھی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹروں کی چکر لگاتا ہے. تو لہٰذا اس کے استعمال کے قابل کتنا عرصہ رہیں گے. تو دنیا میں کسی چیز کو پائیداری نہیں ہے، کسی چیز نے رہنا نہیں ہے، اور آخرت میں سب کچھ دائمی ہے، ابدی ہے اور بے مثل بھی ہے. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، جنگ کرنے سے، یہاں جہاد کا لفظ جب بھی استعمال ہوگا وہ جہاد بالسیف ہوگا، یعنی یہ حکم جنگ کا ہے. یہ جنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے کیوں گھبراتے ہو. موت کا خوف ہے. کیوں ہے موت کا خوف؟ اس لیے کہ دنیا میں جینا چاہتے ہو. دیکھیں جو اللہ رب کریم کی مرضی پر زندگی گزارتا ہے وہ سب سے پہلے یہ جان لیتا ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے پہلے آنی ہے نہ اس کے بعد آنی ہے. لہٰذا وہ جنگ میں جاتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا. ایک قدرتی پریشانی دل پر آنا تو فطری بات ہے، لیکن وہ ڈر کر بیٹھ نہیں جاتا. لہٰذا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مرنے سے پہلے کہا تھا، جب یعنی بہت رنجیدہ رہتے تھے آخر دنوں میں، تو ان کے دوست ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا خالد اتنا روتے کیوں ہو، موت سے ڈرتے ہو؟ تو خالد نے کہا واللہ میں موت سے نہیں ڈرتا، میں تو اس بات کو روتا ہوں کہ میں عورتوں کی طرح بستر پر مر رہا ہوں. اور پھر اپنی شرٹ اٹھائی اور کہا کہ دیکھو میرے جسم کا کوئی حصہ تمہیں نہیں ملے گا جس پر تلوار کا نشان نہ یا تیر کا نشان نہ ہو، ان کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن پھر بھی مجھے میدان جنگ میں موت نہیں ملی اور میں بستر پر مر رہا ہوں. ان لوگوں کو بتاؤ یہ بات جو موت کے خوف سے میدان جنگ میں نہیں جاتے، اللہ کی راہ میں جہاد کو نہیں نکلتے. تو زندگی سے محبت ایک تو نارمل محبت ہے نا، وہ تو ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ اپنی زندگی بچا سکتے ہیں تو کیوں نہ بچائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی جان بچاتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنا مال بچاتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنی عزت بچاتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے. تو لہٰذا جان بچانا بھی فرض ہے، لیکن اعتدال ہے. نہ تو ہم اپنی زندگی ضائع کریں گے کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور نہ ہی ہم زندگی سے اتنی محبت کریں گے کہ ہم کوئی کام کرنے کے لائق نہ رہیں. ہمیں اعتدال کے راستے پر چلنا ہے. اب ایک مومن دین کی خاطر جان تک قربان کر دینے کو تیار ہوتا ہے. اگر اس میں یہ صفت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے آخرت کی زندگی کا یا تو یقین نہیں ہے یا پھر امید نہیں ہے. یقین نہ ہونا عقیدے کی خرابی ہے، امید نہ ہونا اعمال کی خرابی، کہ میرے عمل ہی ایسے ہیں کہ مجھے آخرت میں سزا ملے گی لہٰذا میں مرنا نہیں چاہتا. جیسے یہود کی صفت اللہ نے بیان کی نا، ان میں سے کوئی موت کی تمنا نہیں کرے گا. ہر کوئی ان میں سے ہزار سال کی زندگی چاہتا ہے. یہی بات اللہ نے یہاں ہمیں کہی. اللہ نہیں تنفرو، تم نکلو گے، یعذبکم عذاب دے گا تم کو، عذابا علیما دردناک عذاب. اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ، اور بدل دے گا تمہیں، قومن ایک قوم کو، غیرکم تمہارے علاوہ، اور تمہیں بدل کر دوسری قوم لے آئے گا، تمہارے سوا کوئی دوسرا گروہ کھڑا کر دے گا. وَلَا نہیں تَضُرُّوهُ، تم نقصان دے سکتے اس کو، شیئن ذرا برابر. اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے اللہ تمہیں عذاب علیم دے گا اور تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ دوسری قوم کھڑی کر دے گا، اور تم اللہ کو ذرا برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیوں اللہ رب کریم کہہ رہے ہیں عذاب دیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے جب کلمہ پڑھا تو ہم نے یہ عہد باندھا کہ اللہ جی ہم آپ کے دین کو دنیا میں نافذ کریں گے، اور یہی ہمیں حکم دیا گیا بار بار، تب تک جنگ کرو جب تک اللہ کا دین نافذ نہ ہو جائے. اور اس پر ہم سیر حاصل بات کر چکے ہیں کہ ہر ایک کو مسلمان کرنا مقصود نہیں ہے. اسلام اپنی مرضی سے کوئی قبول کرے اس کی مرضی، نہ کرے اس کی مرضی، لیکن جو گمراہی پر چلنا چاہتا ہے وہ خود گمراہی پر چلے، وہ دوسروں کو گمراہ کرے، اس بات کی اجازت اسے نہیں دی جا سکتی. اسی لیے اللہ کریم نے یہاں پر ہمیں یہ بات وضاحت سے سمجھا دی کہ جو لوگ کفر کے نمائندے ہیں ان کے ساتھ جنگ کرو اور انہیں مہلت مت دو.
اور دین کو ان کے اوپر نافذ کر دو، لاگو کر دو۔ اب جب یہ ساری بات طے ہو چکی اور اللہ نے اس بات کو بیان کر دیا، اب یہ ہمارا فریضہ ہے، اور بوقت ضرورت پوری قوم کو اس فرض کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور انہی آیات سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ اگر حکومت اسلامی کے عام اعلان پر کہ جنگ نافذ ہو گئی ہے اور سب لوگ مدد کریں اور نوجوان آ کر فوج میں بھرتی ہوں، تو اگر کوئی اس سے منہ پھیرتا ہے تو اس کے نہ ایمان ہی کی حقیقت تسلیم کی جائے گی اور نہ ہی اسے کسی قسم کی رعایت دی جائے گی۔ اب اللہ نے یہ بات لازم کر دی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، عام حالات میں جنگ فرض کفایہ ہے۔ چند لوگ جیسے آرمڈ فورسز جو ہیں وہ آپ نے تیار کر لی ہیں اپنی، تو بس اتنا کافی ہے۔ لیکن جب حالات ایمرجنسی کے ہوں تو اس میں پھر پوری قوم پر یہ فرض عین ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی اس سے منہ نہیں پھیر سکتا۔ اگر منہ پھیریں گے تو سزا ملے گی، جیسے آج ہم بھگت رہے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، کتنوں کے پاس فوجیں ہیں اور کتنے جو ہے اپنی حفاظت کے قابل تھے؟ کوئی بھی نہیں تھے نا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں آرام کے ساتھ لقمہ تر بن کر حاصل ہوئے لوگوں کو، اور حلوے کی طرح لوگ کھا گئے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس وقت اسلامی دنیا کی کیا صورتحال، یہ ہے سزا۔ اور اللہ نے فرمایا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ ہم کوئی دوسرا گروہ اٹھا کھڑا کریں گے۔ تو پہلا آپ دیکھیے مسلسل اسلام کی تاریخ کو آپ اگر غور فرمائیں تو ایک قوم جب نااہل ہو گئی تو کوئی نیا پرجوش گروہ کھڑا ہوا، جب وہ نااہل ہو گیا عیش آرام میں پڑھ کر تو کوئی اور گروہ کھڑا ہوا، کوئی اور گروہ کھڑا ہوا، اور اب آپ دیکھیں گے کہ یورپ کے لوگ کھڑے ہوں گے۔ وہاں جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے تو اب وہ ایک پرجوش گروہ بن کر اسلام کے کام کو آگے بڑھائیں گے۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی دین کا کام تم روک نہیں سکتے، دین کا کام تو ہونا ہی ہونا۔ اگر تم جنگ میں نہیں آؤ گے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان تمہارا ہوگا۔ اور اگر اللہ تمہیں ہٹا دے تو تم اللہ کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، کہیں نہیں جا سکتے۔ جتنا بھی شر پھیلا لو، جتنا بھی فساد پھیلا لو، اللہ کے دین کا کام ہو کر رہے گا، تم نہیں کرو گے، کسی دوسرے کو لے آیا جائے گا۔ کام تو ہونا ہے، جو اللہ نے طے کر لیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر بات پر قادر ہے، یعنی اگر اللہ تمہیں کھڑا کر سکتا ہے، اللہ دوسروں کو بھی کھڑا کر سکتا ہے، اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اگر نہیں تنصروہ، تم مدد کرو گے اس کی، کس کی؟ رسول کی۔ فقط تو بلا شک و شبہ نصرہ، اس کی مدد کی اللہ نے، اذ جب اخرجہ نکال دیا گیا اس کو، الذین ان لوگوں نے، کفروا جو کافر تھے، ثانیہ دوسرا تھا وہ، اثنین دو میں سے، اذ جب ہما وہ دونوں تھے، فی الغار غار میں، اذ جب یقولو کہہ رہا تھا، لصاحبہ اس کا ساتھی، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، لی صاحبہ اپنے ساتھی سے، رسول اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، لا نہ تحزن تو غم کر، انا بے شک اللہ معنا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر تم مدد نہیں کرو گے رسول کی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک اللہ نے اس وقت بھی رسول کی مدد کی تھی جب اسے کافروں نے نکال دیا تھا مکہ سے، اور وہ دو ساتھیوں میں دوسرا تھا، وہ صرف دو ہی ساتھی تھے جن میں وہ دوسرا تھا، اور یہ دونوں جب غار میں بیٹھے تھے اس وقت رسول اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ تو غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ تو اتارا اللہ نے، سکینتہ سکون قلب علیہ اس پر، اور اللہ نے اپنے رسول پر سکینت نازل فرمائی، سکون اتارا، وَأَيَّدَهُ اور تائید کی اس کی بھی، جنودن ایسے لشکروں سے، لم تروها جنہیں نہیں دیکھا گیا، یعنی اللہ نے ایسے لشکروں سے مدد کی جو دکھائی نہیں دیے، وجعل اور کر دیا، کلمۃ الذین کفروا کافروں کی بات کو، سفلا نیچا، اور کافروں کی بات کو نیچا کر دکھایا، وکلمۃ اللہ اور اللہ کی بات، ہی العلیٰ وہی تو سر بلند رہنے والی ہے، اللہ کی بات سر بلند ہوئی اور اللہ کی بات ہی سر بلند رہنے والی ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کب کا واقعہ ہے یہ؟ غار ثور کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک اسلامی کے امیر تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت
بحیثیت امیر مدد کی ضرورت تھی، تحریک اسلامی کو مدد کی ضرورت تھی. تو اللہ نے فرمایا اگر تم مدد نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے. جب تم سارے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے، مکہ میں کوئی طاقتور بندہ موجود ہی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ کے لیے، اور مکہ سے نکلنے والے صرف 2 افراد تھے، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ان کے ساتھ ابو بکر، اور بظاہر بچانے والا کوئی نہیں تھا. تو اللہ فرما رہے میں نے تو اس وقت بھی اپنے نبی کو بچا لیا تھا. کون تھا تم میں سے جو اسے اس وقت بچاتا؟ تو آپ کو پتہ ہے کفار ڈھونڈتے پھر رہے تھے، اور کس قدر انہوں نے زمین آسمان ایک کر ڈالا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، اور ایک گروہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا غار کے دہانے تک پہنچ گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے پیر دیکھے اور گھبرا گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ذرا سا جھکے تو ان کی نظر آپ پر پڑ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر دکھی نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا ہے یہاں پر. اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، کبوتری نے یا فاختہ نے انڈے دیے ہوئے ہیں اور اس پر بیٹھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو جالا ٹوٹ جاتا اور یہ پرندہ اڑ جاتا. تو لوٹ گئے. تو یہ لمحوں میں کس نے کیا کام؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کی افواج نے. اب افواج چاہے فرشتے ہوں چاہے وہ جانور ہوں، پوری کائنات اللہ کے حکم کے ماتحت کام کرتی ہے نا. تو اللہ رب کریم نے کہا ہم نے ان گروہوں کے ذریعے مدد کی اپنے نبی کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں. تو فرشتے تو تھے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر تعینات، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک حقیر کیڑا مکڑی اس نے بھی جالا تان دیا، فوراً آ کر فوراً نیسٹ میں بن گیا، اور فوراً انہوں نے انڈے دے کر حفاظت کے لیے بیٹھنے کی تیاری بھی کر لی پرندوں نے، جو کوئی بھی وہ پرندے تھے. تو اب بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اپنی مخلوقات کو استعمال کیا. یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ اس تنہائی میں نے اپنی نبی کی حفاظت کی، تو آج نہیں کر سکتا، آج بھی کروں گا. میرا نبی تمہاری حفاظت کا محتاج نہیں ہے. اور اس طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول بالا کر دیا. اردو میں جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا بول بالا کرنا، کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے بات کو سربلند کرنا. عربی کا بھی جملہ ہے کلمۃ العلیٰ کلمۃ السفلی. تو کلمۃ السفلی بول نیچا ہو جانا، بات کا غلط ثابت ہو جانا، اور کلمۃ العلیٰ بات کا سربلند ہو جانا، بات کا صحیح ہو جانا. اردو میں یہ بھی کہتے ہیں قول کا کرسی نشین ہونا، کہ کسی کی بات صحیح ثابت ہونا. واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. کہ ہجرت میں اللہ رب کریم نے حفاظت فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اور اللہ کے کلمے کو سربلند کیا، اسلام کی حقانیت ثابت کر دی. اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ رب کریم ایک تو ہر طرح سے مدد کرنے پر غالب ہے، پوری کائنات اللہ کے ماتحت ہے. اور دوسرا اللہ جو کام کرتے ہیں حکمت کے ذریعے کرتے ہیں. اگر اللہ نے یہ ذمہ داری انسانوں کو سونپی ہے تو اس میں اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں. ایک تو مومنین کا درجہ بڑھانا، اور بھی کئی حکمتیں ہوں گی جن کا ہمیں علم نہیں ہے. اور اللہ کریم نے انسانوں کو بحیثیت نائب چنا، اس وجہ سے ذمہ داریاں انسانوں کو ملی، ورنہ تو پوری کائنات منتظر ہے اللہ کے ایک حکم پر کچھ بھی کر سکتی. ٹھیک ہے.